مثال اس شخص کی ہے کہ جو دیوانہ تھا اور جنگلوں میں پہاڑوں میں گھوم رہا تھا تو اسے قیمتی ہیرے مل گئے۔ کیا مل گئے؟ ہاں، بھٹک رہا تھا وہ جنگلوں میں اور پرانے مکانات میں بھٹک رہا تھا۔ آج ہم بھی بھٹکے ہوئے ہیں نا، کبھی یہاں تو کبھی وہاں، کبھی در بدر تو کبھی یوں، تو کبھی کس کے سامنے جھک رہے ہیں تو کبھی کیا۔ تو اس شخص کی طرح اس کی مثال ہے کہ جو بھٹک رہا تھا جنگلوں میں، پہاڑوں میں، ویرانوں میں، تو اسے قیمتی ہیرے مل گئے، اور قیمتی ہیرے اس نے اٹھا کر اپنی جھولی میں سمیٹ تو لیے، لیکن ان ہیروں سے کام نہیں لیا۔ اس نے ہیرے سمیٹ تو لیے لیکن ان سے کام نہیں لیا، ان کو ضائع کر دیا۔ کہ کچھ آگے گیا تو اس نے باغ دیکھا اور وہاں پھل توڑنے کی غرض سے اس نے وہ قیمتی ہیرے استعمال کیے، اور پھل بھی ہاتھ نہ آیا اور قیمتی ہیرے بھی گوا بیٹھا ہوا۔ پھل بھی ہاتھ کوئی نہ آیا اور قیمتی ہیرے بھی گوا بیٹھا وہ۔ اندر پھل باغ کے مالک نے کہا کہ یہ کون بے وقوف انسان ہے، یہ کون بدبخت ہے جس نے اتنے قیمتی ہیرے تھوڑے سے پھل کے لیے اپنے ضائع کر دیے۔ اور جب اس کو لایا گیا تو اسے پوچھا گیا کہ تجھے پتا تھا کہ یہ تو نے جو پھینکے ہیں پھل توڑنے کی غرض سے، تجھے پتا ہے یہ پتھر کیا ہے؟ تو اس بے وقوف نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ رمضان کیا ہے، اس سے سمجھا رہا ہوں آپ کو، مجھے تو نہیں پتا کہ یار رمضان کے اندر رحمت بھی تھی، عشرہ رحمت بھی تھا، عشرہ مغفرت بھی تھی، عشرہ نجات بھی تھی۔ اچھا رمضان میں وہ اور گھڑیاں بھی تھی جس گھڑیوں میں اللہ ہر گناہ گار کو بخش دیتا ہے۔ میں نے تو سمجھا میرے گناہ اتنے ہو گئے ہیں کہ اللہ اب گناہ میرے بخشے گا نہیں، تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ رمضان میں ایسا لمحہ بھی ہوگا کہ جس میں اللہ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیتا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ تو اس مالک نے کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ تو نے کیا گوا دیا؟ اس نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا، تو میں نے تو تھوڑے سے لالچ کی وجہ سے کہ میں تھوڑی سی روزی کما لوں، زیادہ میں نے روزے نہیں رکھے، ریڑھی لگا لوں میں نے روزے نہیں رکھے، میں دکان پر کام کر لوں میں نے روزے نہیں رکھے، میں نے نماز تراویح چھوڑی، میں نے نوافل چھوڑے، سنت چھوڑی، فرض چھوڑ دیے کہ توڑو دنیا کا مال اکٹھا کروں۔ تو اس بیوقوف نے کہا میں نے تو پھل توڑنے کی غرض سے یہ پتھر استعمال کیے۔ اس باغ کے مالی نے کہا کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ تو نے کیا گوا دیا، تجھے پتہ نہیں ہے کہ تو نے کیا گوا دیا، تو نے تھوڑے سے پھل، تھوڑے سے مال کمانے کی غرض سے تو نے ہزاروں کروڑوں کے ہیرے گوا دیے، تو نے تھوڑے سے دنیاوی مال کے لیے، وہ تیرے نامہ اعمال میں کروڑوں نیکیاں لکھی جاتی کہ اگر تو آ کر نماز پڑھتا ہے یہاں پر۔ دنیا کے تھوڑے سے مال کے لیے تو نے جو روزہ چھوڑا ہے، اگر تو وہ روزہ رکھتا تو تجھے ساری زندگی کے روزوں کا ثواب مل جاتا تجھے۔ دنیا کے تھوڑے سے مال کے لیے، اولاد کے تھوڑے سے خوشحالی کے لیے کہ یار زیادہ مال کما لوں تو بچے کپڑے اچھا پہن لیں گے، یار مال زیادہ کما لوں کہ چلو دنیا میری بہتر سنور جائے گی۔ وہ دنیا کو سنوارنے والے تو نے دین کو نہیں سنوارا، تو نے اپنی آخرت کو نہیں سنوارا، تو نے اپنی قبر کو نہیں سنوارا۔ دنیا کے تھوڑے سے مال کے لیے تو نے نمازیں چھوڑ دی، دنیا کے تھوڑے سے مال کے لیے تو نے روزے چھوڑ دیے، اللہ کی عبادت چھوڑ دی، اللہ کے ہاں سجدہ کرنا تو نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ کو ایسی عبادت کا ہم سے کوئی فائدہ نہیں دیتا میرا رب اس کو جو اس طرح مال کمایا جائے، جو سجدوں سے دور ہو کر مال کمایا جائے، اللہ کی عبادت سے دور ہو کر مال کمایا جائے۔ تو ایسے مال کی اللہ کو بھی ضرورت نہیں ہے اور بندے کو بھی اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ حساب لگا لیجئے گا، یہی وہ لوگ جو لوگ ابھی باہر چوکوں پر رات کو دیر تک گاڑیاں بھی لگاتے ہیں، بیچارے ہر کام کرتے ہیں، تراویح بھی چھوڑتے ہیں، روزے بھی چھوڑتے ہیں، آپ رمضان کے بعد ان سے ملیے گا یہ پھر بھی رو رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے یار کچھ بچت ہی نہیں ہوئی۔ بچت کیسے ہوگی یار، کیسے بچت ہو سکتی ہے؟ جو بچت والے کام تھے وہ تو نے چھوڑ دیے سارے، بچت کیسے ہوگی بھائی تجھے؟ بچت تو تب ہوتی کہ ہاں تو اللہ کے ہاں سجدہ بھی کرتا اور اپنی ریڑھی بھی لگاتا، تو اللہ کے ہاں سجدہ بھی کرتا، عبادت بھی کرتا، روزے بھی پورے رکھتا، اور پھر تو اپنا کاروبار بھی کرتا، پھر تیرا کاروبار بھی چمک جاتا، تیرا مال بھی چمک جاتا اور مال میں برکت بھی آ جاتی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ یہ سارے لوگ کمانے والے ہیں، بہت لوگ ہیں کہ جیسے اذان ہوتی ہے تو اپنا کاروبار بند کر کے نماز کی طرف آ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو روزے سے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں، مزدوری بھی کرتے ہیں، لیکن روزے کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ بتائیں فائدے میں کون ہوگا؟ کاروبار تو سب نے کرنا ہے جی، پیٹ تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن فائدے میں وہی ہوگا جو اللہ کی عبادت کو بھی ساتھ رکھے، اللہ کی عبادت کو بھی ساتھ رکھے۔ تو وہ خوش نصیب ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کو بھی ساتھ رکھ کے اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کو ساتھ رکھ کے کاروبار کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی عبادت دے، ایسا مال دے کہ
کہ ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے رہیں، ہمارے سجدے بھی ہوتے رہیں اور اللہ کی عبادت بھی ہوتی رہے، اور پھر اللہ کی عبادت بھی ہوتی رہے اور پھر ہم مال بھی کماتے رہیں۔ جب ایسا مال ہوگا نا پھر بڑی برکت ہوگی۔